گے اور قربانی کا وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر آ گیا تو آپ جان لیجئے کہ ہم اور آپ صحیح مومن اور صحیح ایمان والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم اللہ کی نوعیت اور اللہ کی اصل نیکی اور سعادت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے جذبے کے اندر، تمہارے انسانی جسمان کے اندر جو چیز بھی محبوب ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو، پوری طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اسے خرچ کرنے، اسے صرف کرنے کی آپ کے پاس دل کے اندر نوعیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ جب کسی، اللہ رب العالمین نے کہا کلو واطعموا البائس الفقیر، کہ تم کھاؤ جانوروں کو قربانی کا گوشت، اور جو فقیر ہے، محتاج ہے، جو یتیم ہے، نادار ہے، آپ اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ آپ سماج کے اندر دیکھیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے دسترخوان پہ بہترین نوعیت کی قسمیں کھانا اور طرح طرح کے آسائش ہیں تو کیا اس غریبوں ناداروں کے اندر بھی کچھ ہے جو عید مبارک دن میں جو بھوکا رہتے ہیں، جن کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنی وسعت نہیں دی ہے؟ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ تمام طریقے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں جو جذبہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دل میں تھا۔ اگر وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو یقین جانیے کہ وہ زمانے میں جتنے لوگ دنیا کے اندر بادشاہت کی ہے، جتنے لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین کے سلطنت اور اس کی قوت کے ذریعے اور اللہ رب العالمین کی مدد کے ذریعے دنیا کے اندر اپنا اسلام کا پرچم لہرایا ہے، یقین جانیے کہ آج بھی اس طرح کے لمحات آ سکتے ہیں، آج بھی ہم اور آپ اس طرح کے کارنامے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا۔ وہ جذبہ اگر آج بھی ہمارے اور آپ کے اندر پورا ہو گیا تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم بہترین امت کہلائیں گے، بہترین مومن کہلائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین متبع کہلائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات کو اندرونی طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے، اے میرے بارگاہ الہ، ہم تمام بھائیوں کو آپسی بھائی چارہ، سماج میں بہتر طریقے سے رہنے اور غریب و نادار اور فقیر و مسکون کو پورے طریقے سے خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اے میرے بارگاہ الہ، ہم تمام بھائیوں کو ایک جٹ ہو کر کے ایک وقت کے ساتھ، ایک متعینہ حدود کے ساتھ آپسی بھائی چارہ، آپسی اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی میں